نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت اسی طرح مسلمہ ہے جس طرح اللہ کی وحی ہے۔ جیسے کلام مجید میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے اور متحد ہے، وہ یکتا ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کی ذات کے سوا اگر کسی دوسرے کا تصور جو کہ محال ہے، بالفرض اگر ایسا ہوتا کائنات کے اندر فساد ہوتا، جھگڑا ہوتا، اور یہ اس کا وجود ہی تصور کرنا اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی دوسرے خدا کا امکان بھی نہیں ہے کہ وہ تنہا ہے اور ازل سے ہے اور ابد تک ہے، وہ حیٌ ہے، وہ قیوم ہے، اور ساری کائنات زمین، آسمان، عرش، فرش، جنت، دوزخ، لوح و قلم، شجر و حجر، برق و سمر، لیل و نہار، تمام وہ مخلوقات جو ہمیں نظر میں آتی ہیں انہیں بھی، اور جو ہماری نظر میں نہیں آتی ہیں جن کا وجود ہے انہیں بھی، سب کو اکیلا وہ تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کی تخلیق کے اندر کوئی بھی اس کا برابر شریک نہیں۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ و نظریہ ہے، اور کائنات کے اندر کسی دوسرے الہ کا تصور بھی محال ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا تصور رکھے وہ اپنی نظریاتی دنیا کے اندر، اپنی فکری دنیا کے اندر جو ہے وہ غلطی پر ہے، اور ایسا تصور کرنا کفر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اہل ایمان کا اور حضور کی ساری امت کا، جناب سیدنا حضرت آدم علیہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ بے شمار آیات، بے شمار احادیث اس چیز کے اوپر دلیل ہے کہ حضور کی ذات اقدس پہ اللہ کی ذات نے
ختم نبوت کا تاج حضور کی ذات اقدس پہ اللہ نے سجا دیا ہے۔ حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ حضور کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد کوئی نیا نبی آنے کا تصور بھی محال ہے، تصور بھی محال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ختم نبوت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی صاحب نے عالی شان محل بنایا ہو اور بہت خوبصورت وہ محل بن گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ حضور مثال کے ذریعے کہ مثال دینا اپنے کلام، اپنے پیغام کو، اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارک ہے۔ فرمایا جیسے کسی صاحب نے عالی شان محل بنایا ہو اور پھر اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب جو بھی آئے گا، جو بھی آئے، اس کی نگاہ جب اس محل کے در و دیوار پہ پڑے گی، وہ جو خالی جگہ اسے نظر آئے گی، وہ یقیناً سوچے گا کہ یہ جگہ خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پھر قدرت نے مجھے دنیا کے اندر بھیج کے ختم نبوت کا تاج ہمارے سر پہ سجا کے دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیج کے وہ جو سلسلہ انبیاء کی منزل تھی اس کو مکمل فرما دیا۔ فرمایا جس طرح وہ اینٹ باقی اس مکان کے اوپر رکھ دی جائے تو اب اس کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسی طرح اب ہماری آمد ہو چکی ہے، اب انبیاء کے اس سلسلہ کے اندر کسی قسم کی کوئی انبیاء کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہم آخری نبی ہیں، ہمارے بعد انبیاء اور رسول کا تصور جو ہے وہ ختم ہو چکا، سارے نبی آ چکے، جناب آدم بھی آ چکے، جناب نوح بھی تشریف لا چکے، جناب ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی نسل کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر ہزار آپ پیغمبر آ چکے، اور سب سے آخر میں قدرت نے ہمیں بھیج دیا دنیا کے اندر۔ اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، یہ الفاظ اس کے اوپر دلیل ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن دعویٰ کرتے رہیں گے لوگ، شیطان کی مکاریاں، شیطان کی عیاریاں، اس کا مکر، اس کا دھوکہ، جی شیطان نے اپنا کام باقی رکھنا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا آئیں گے لوگ دعویٰ کریں گے نبوت کا، یہ بھی حضور نے خبر دے دی۔ لوگ آئیں گے دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جتنے بھی دعویٰ کرنے والے آئیں گے وہ سارے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا،
یاد رکھنا ایسا سارا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان کا دین کے ساتھ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ انا خاتم النبیین، میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر، حضور کے زمانے اقدس میں مسلمہ کذاب جی اس نے دعویٰ کیا، یہ پچھلے جمعہ کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، آج بھی، اس لیے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کا بیان اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، جتنی بیماری زیادہ ہوتی ہے علاج اتنا ہی زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ آج لوگ شیطان کی فریب کاریاں، اس کی عیاریاں، اس کی مکاریاں جی شیطانی ہتھ کنڈے مختلف روپ میں، مختلف انداز کے ساتھ، اور بڑے معاملات ہیں اس چیز کے اندر، امت کو خاص طور پہ جوانوں کو، آج کا جوان جو ہر وقت جی کھاتے ہوئے بھی اس کے پاس موبائل ہے، پیتے ہوئے بھی موبائل ہے، سوتے ہوئے بھی اس کے پاس موبائل ہے، جاگتے ہوئے بھی ہر وقت اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور انٹرنیٹ کی سہولت ہے۔ اس طرح کے حالات جب سامنے آ جائیں تو ان حالات کے اندر جدید تقاضے، واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو یہ فکر بہت زیادہ تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے آج کے جوانوں کو جہاں دین سے دور کیا جا رہا ہے، اسی طرح دین سے بیزار کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہونے والے بچے جو ہے وہ دین کے حوالے سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ضرورت اس امر کی ہے کہ ان جوانوں کو دین کی مبادیات کا علم دیا جائے، بنیادی علم، عقیدے کا علم جی یاد رکھیے گا، جتنے بھی اعمال ہیں جی جتنے بھی اعمال ہیں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے اندر سستی کاہلی کرنے کی وجہ سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے انسان گناہگار ہے، روزہ نہ رکھنے سے گناہگار ہے، زکوٰۃ کے اندر سستی کرنا اور اس کی ادائیگی نہ کرنا، اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن جو دین کے بنیادی اصول ہیں اس کا انکار کرے تو صرف گناہگار نہیں ہوتا، انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید کی پر شکوک و شبہات پیدا کیا، حضور کی ختم نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات، تو پھر گناہگار نہیں ہے، پھر وہ دین سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، دین کا منکر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں آج خاص طور پہ اگر ہمارے گھر
اللہ نے اولاد دی ہے، صرف یہی نہیں کہ اولاد پیدا ہو جائے تو مٹھائیاں بانٹو تو چلو جی، جب وہ جوان ہو جائیں، ذمہ دار ہو جائیں تو ان کے اوپر پوری طرح نگاہ رکھنا، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے پھسل جائیں، جی وہ دین سے پھسل جائیں اور دین کی ضروریات کا انکار کر بیٹھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے پھر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر مسیلمہ بن کذاب نے یہ دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس طرح کے حالات ہونے کے باوجود لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا یہ اہم مسئلہ تھا کہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک لشکر ترتیب دے دیا، لشکر کہ وہ لشکر جائے گا اور ایسا جس نے دعویٰ کیا، نبوت کا جس نے دعویٰ کیا اس کی سرکوبی کرے گا، اور ایسے ظالم کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، اسے واصل جہنم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی برتی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ختم نبوت کا مجرم ہے، وہ چور ہے۔ اگر اس معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری دکھائی جائے تو پھر حضور کی ختم نبوت پہ حرف آئے گا، اور جس طرح اللہ کی توحید پہ خداوند کریم جو ہے وہ ڈاکہ برداشت نہیں کرتا، اسی طرح حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے تو نہ اللہ اس چیز کو برداشت کرتا ہے، نہ اللہ کا رسول اس چیز کو برداشت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمہ بن کذاب کے حوالے سے حضور نے لشکر ترتیب دیا، اعلان فرما دیا، قدرت کا ایسا معاملہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دنیا سے سفر شروع ہو گیا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کی رحلت ہو گئی جی۔ اور وہ جو قافلہ، جو لشکر، جو فوج حضور نے تیار کی تھی مسیلمہ بن کذاب کے لیے جی، ابھی اس کی روانگی نہیں ہوئی، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن مسیلمہ بن کذاب ابھی دنیا میں موجود ہے۔ خلافت کی ذمہ داری سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو نئے نئے دین میں آئے تھے، جن کو دین کا بھی علم پہنچا نہیں تھا، عقیدہ نہیں پہنچا تھا، قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی، حضور کا فرمان نہیں پہنچا تھا، دین کا جن کے پاس علم پہنچا نہیں تھا، نئے نئے آئے تھے اسلام کے اندر، اب حضور کا دنیا سے وصال ہو گیا، ایسے لوگ کتنے قبیلے وہ دین سے پھر گئے۔ ادھر حضور کا دنیا سے پردہ فرمانا، اس طرح کے حالات، پھر ایسے لوگوں کا دین سے پھر جانا بہت بڑا چیلنج تھا۔ کتنے لوگ ایسے تھے انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی دین کو کچھ دین مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے۔ اور دوسری طرف یہ دین دشمن پیدا ہو گیا مسیلمہ بن کذاب۔ آپ اندازہ فرمائیں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ کتنے بڑے چیلنج، کتنے بڑے مسائل تھے. بیرونی بھی حالات درست نہیں ہے، اندرونی حالات درست نہیں ہے. اب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو لشکر ترتیب دیا تھا نا نبی کریم علیہ السلام نے مسیلمہ بن کذاب کے لیے کہ اس کو ٹھکانے لگانا ہے، واصل جہنم کرنا ہے، بعض صحابہ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کو، یہ دیکھیے آپ کا ایمان دیکھیے. بعض نے کہا کیونکہ اب حالات درست نہیں ہیں لہذا بہتر ہے کہ پہلے اپنے ملک کے اپنے حالات درست کیے جائیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، سارے معاملات درست ہوں گے لیکن جس اہم چیز کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی تھی، حضور نے لشکر ترتیب دیا تھا مسیلمہ بن کذاب کی سرکوبی کے لیے، وہ لشکر جائے گا اور اس ظالم کا سر قلم کر کے واصل جہنم کرے گا. لوگوں نے کہا پھر ایسے کریں، حضور نے تو مقرر کیا تھا سپہ سالار اسامہ بن زید، اور اسامہ بن زید ان کی عمر ہے بہت تھوڑی جوان کی، ان کی کل عمر تھی 17 سال. کتنی عمر اسامہ کی؟ حضرت اسامہ بن زید کی کل عمر تھی اس وقت 17 سال. آپ ایسے کریں کسی بڑے جنگجو ماہر سپہ سالار کسی اور کو ترتیب دیں، جیسے حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، کسی اور کو. حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کے مشورے کے باوجود قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو، ان کے عشق رسالت پہ قربان جائیں. آپ نے فرمایا ذرا غور کریں، یہ سارے معاملات رسول اللہ بھی دیکھ رہے تھے لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی اور کو سپہ سالار نہیں بنایا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنایا. میں ابوبکر جو ہے رسول اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا. یہ آپ کا ایمان. اسامہ بن زید کی قیادت کے اندر لشکر گیا اور مسیلمہ بن کذاب کی پوری فوج اس کی پوری نظریاتی دنیا کے ساتھ، فکری لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی. اور اتنی بڑی جنگ، آپ اندازہ فرمائیں اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے. پہلے کتنی جنگیں ہو چکی، کتنے غزوات ہو چکے، بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، تبوک ہوئی، خندق ہوئی. کبھی اتنے لوگ ان ساری جنگوں کے اندر ملا کے اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے لوگ اس ایک جنگ یرموک کے اندر جو مسیلمہ بن کذاب کے خلاف لڑی گئی. آپ اندازہ فرمائیں 1200 صحابہ شہید ہو گئے. کتنے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے. یعنی صحابہ نے اپنے تن اور اوپر زخم کھائے، اپنی جانیں قربان کی، وقت قربان کیا، مال قربان کیا، سارا کچھ کر کے جی اپنے بھائی قربان کر کے، بچے قربان کر کے، عزیز قربان کر کے، یہ ساری قربانیاں دی گئیں. کس لیے؟ تاکہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے. حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے. اس ساری گفتگو کا مطلب اور لب لباب کیا ہوگا کہ کوئی قیامت تک اس طرح کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو امت کے لیے لازم ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دے، تاکہ کوئی ڈاکو، کوئی چور باہر سے حملہ آور ہو. جیسے میں نے عرض کر دیا، جیسے کائنات کے اندر
کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی۔ اس انداز کے ساتھ حضور کی ختم نبوت پہ ایمان ضروری ہے، خاص طور پہ ان حالات کے اندر ہمارے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے اپنے نظریات کے اندر، ان کے افکار کے اندر یہ چیز مضبوط ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی دلیل بھی دیتا ہے اس سے دلیل لی نہیں جائے گی، اگر اس سے دلیل بھی مانگیں گے دلیل مانگنا بھی کفر ہوگا، اس کی دلیل قبول ہی نہیں کی جائے گی، اس کی دلیل دیکھی نہیں جائے گی، اس کی دلیل سنی نہیں جائے گی۔ اگر وہ قرآن کی آیات بھی پیش کرے، وہ احادیث کا غلط مطلب بھی پیش کرے، تو وہ سارے اس کے دلائل مردود ہیں۔ حضور کی ختم نبوت پہ ایمان ضروری ہے۔ 7 ستمبر 1974 کے اندر آپ کے ملک کی پارلیمنٹ نے، آپ کے ملک پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنا دیا، پارلیمنٹ کا اصول بن گیا، پاکستان کا قانون بن گیا کہ جو حضور کی ذات اقدس کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کسی اور کے بارے میں وہ کوئی بھی ہو، وہ مرزئی ہو، احمدی ہو، چکڑالوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی طرح بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ نظریہ وہ مردود ہے، باطل ہے، اور ایسا کہنے والا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ آپ کے ملک کا قانون بن گیا، اور یہ جو شخص تھا مرزا، آپ کے علاقے کے اندر یہ جو پیدا ہوا مرزا غلام احمد، یہ انگریز کی ایمان کی امت پیدا ہوا، اس کے پیسے کے اوپر، اس کے لالچ کے اندر دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ امت کا اتحاد پارا پارا جس نے کیا، حضور کی ختم نبوت کے اندر جس نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دور کے اندر حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور اس حوالے سے تمام مکاتب فکر، کوئی ایک نہیں، ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن جس نے مرزا کے مقابلے میں پوری امت کی، جس نے سربراہی اور قیادت کی، وہ کون تھا؟ وہ گولڑے کا تاجدار سیدنا مہر علی تھا، وہ مامور بن الرسول تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت جب مرزا نے ادھر دعویٰ کیا، تاجدار گولڑا اس وقت حرم شریف کے اندر موجود تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خواب میں تشریف لائے، سرکار نے فرمایا مہر علی تم جلدی سے واپس جاؤ ہندوستان کے اندر، وہاں پہ ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے، اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے ہم نے تجھے ذمہ دار بنا دیا ہے، یہ ذمہ داری تیرے سر پہ ہے۔ آپ آئے اس انداز کے ساتھ، یہی آپ کے شہر لاہور کی تاریخی مسجد، یہ بادشاہی مسجد تھی، اس کا ذہن تھا تمام مکاتب فکر کے جید علماء اکابرین بادشاہی مسجد کے اندر آ کے بیٹھے، مرزا کو بلایا، سارا کچھ ہونے کے باوجود پہلے بڑے بڑے دعوے کیے مرزے نے، لیکن کیا ہے جب وقت کا کلندر، وقت کا غوث آ کے بیٹھا نا بادشاہی مسجد کے سین کے اندر، تو سامنے بلایا، اس کو اندر آنے کی ہمت نہیں ہوئی، آپ انتظار کرتے رہے، اور پھر بالآخر ہزارہ علماء کی موجودگی کے اندر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مرزا سے کہو تم آ بھی نہیں سکتے ہو ہمارے مقابلے کے اندر، اور اگر ہمارے سامنے نہیں آ
مرزا سے کہو مہر علی شاہ عبد القادر جیلانی کا بیٹا رسول اللہ کی اولاد مہر علی بادشاہی مسجد کے صحن کے اندر بیٹھ کے تیرا انتظار کر رہے ہیں، اندر نہیں آ سکتا، نہ آئے، اسے کہو مسجد کے دروازے سے سامنے سے گزر جائے، وہ صرف میرے سامنے سے گزر جائے۔ اتنی بھی ہمت نہ ہوئی۔ لوگوں نے بعد میں کہا حضور والا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ وہ میرے سامنے سے گزر جائے، اگر وہ آ جاتا گزرتا پھر کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر مرزا ہمارے سامنے آ جاتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مہر علی شاہ اسے مجبور کر دیتا اور وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ہم حضور کی ختم نبوت کے ایسے پہرے دار تھے، مرزا ہماری مجلس میں آتا، ہمارے سامنے آتا، جو وہ چاہتا ہم اسے دکھا دیتے۔ یہاں تک آپ نے جملے ارشاد فرمائے اگر ہمیں حضور کی ختم نبوت کے لیے قبروں سے مردے بھی زندہ کرنے پڑتے، ہم قبروں سے مردے زندہ کر دیتے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا دیتے۔ سبحان اللہ، اس انداز کے ساتھ ختم نبوت میں پہرا دیتے، اور امت نے پہرا دیا، دے رہی ہے، قیامت تک دیتی رہے گی۔ بس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے کریم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ فکر ہمیں آگے پہنچانی ضروری ہے۔ جہاں ہم اپنے بچوں کو نماز کا کہتے ہیں، دین کا کہتے ہیں، قرآن کا کہتے ہیں، دیگر ضروریات دین کے بارے میں انہیں باور کیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے لوگوں یاد رکھنا کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے ایسا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ مردود ہوگا، باطل ہوگا، ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اللہ کی ذات ہمیں اسی عقیدے کے مطابق زندہ رہنے کی اور اسی پہ موت دے۔ اللہ کی ذات